بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور مضامین آپ کے سامنے آئے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اولاد اور بیوی اور اہل خانہ سے پاک ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس کی ملکیت میں ہیں، اور جو چیز ملکیت میں ہوتی ہے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد اور ملکیت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان کی اولاد ہے تو وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اور اگر ملکیت میں ہے تو اولاد نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے اور بغیر ماڈل کے پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو محض اتنا ہی کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، قال یقول کہنا، الذین وہ لوگ، لا یعلمون علم یعلم سے ہے معنی جاننا، لولا ایسا کیوں نہیں ہوتا، لولا ایسا کیوں نہیں ہوتا، یکلمون اللہ، کلم یکلم تکلیم کا معنی ہوتا ہے بات کرنا، ہم کلام ہونا۔ لفظ اللہ آگے او تأتینا، او یا تأتینا، اتا یأتی کا معنی ہوتا ہے آنا، آیتن اس کی جمع آیات آتی ہے، معنی نشانی۔ لفظ آیت بول کر بعض اوقات معجزہ مراد ہوتا ہے، بعض اوقات قرآن کریم کی آیت مراد ہوتی ہے، اور بعض اوقات علامت کا معنی مراد لیا جاتا ہے، بعض اوقات نشانی کا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ کذالک اسی طرح، قال یقول سے معنی کہنا، الذین وہ لوگ، من قبلہم، قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قبل ازیں، میں یہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں، اس سے قبل کہ میں اپنی بات شروع کروں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قبل اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثل قولی، مثل مشابہ، اس جیسا ہونا، یہ بھی اردو زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، اسی سے لفظ مثال ہے۔ قولہم، قول معنی بات کہنا، تشابہت، تشابہ یتشابہ تشابہن، اس کا معنی ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، ایک دوسرے جیسا ہونا۔ قلوبہم، قلوب جمع قلب کی، معنی دل۔ قد یقیناً، بینا، بینا یبین تبیین کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، واضح کرنا، نمایاں کرنا۔ الآیات جمع آیتن کی، وہی جو پیچھے بھی لفظ آیا۔ لقوم، قوم ایک گروہ، جماعت، یہ لفظ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہم ایک قوم ہیں۔ یوقنون، ایقن یوقن، ایقان کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا، کسی کی بات پر اعتماد کرنا۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوا وقال الذین لا يعلمون، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو نہیں جانتے، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے کلام کرے، لولا یکلمنا اللہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے کلام کرے، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ آئے، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ آئے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی جو انہوں نے کہی، ایسی ہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی جو انہوں نے کہی۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں،
ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نشانیاں بیان کر چکے ہیں، یقیناً ہم نشانیاں بیان کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا، بے شک ہم، ارسلنا، ارسل یرسل، ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، اسی سے لفظ ہے رسول. رسول بھی اسی کو کہتے ہیں جسے بھیجا گیا ہو. بالحق، حق کے ساتھ. حق اس کے مقابلے میں آتا ہے باطل. ہم نے آپ کو بھیجا برحق، حق اس کے مقابلے میں باطل آتا ہے. بشیرن، بشیر یہ لفظ بشارت سے ہے، اور بشارت کا معنی ہوتا ہے کسی کو خوشخبری دینا. ہم بعض اوقات بچوں کے نام رکھتے ہیں بشیر، اور یہ لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے فلاں کو بشارت دے دو، معنی خوشخبری دے دو. وَنَذِيرًا، نذیر، نظر ینظر سے اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا. نذیر یہ بھی ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں، ڈرانے والا. ایک لفظ ہوتا ہے خوف زدہ کرنے والا، اس کے لیے عربی زبان میں اور تعبیر ہے. یہ لفظ ہے نذیر. نذیر کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کا بھلا سوچ کر اس سے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت اسے کسی ایسے کام سے روکنا جو بعد میں آنے والے زمانے میں یا یعنی مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں اس کے لیے نقصان دہ ہو. ایک ہے کسی آدمی کو خوف زدہ کرنا، کسی آدمی کو ڈرانا، اور ایک ہے کسی آدمی کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اس کو آنے والے نتیجے سے آگاہ کرنا، اس کو اس کام کے نتائج سے اور اثرات سے آگاہ کرنا جن سے وہ واقف نہیں ہے. یہ محض ہمدردی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور للہیت اور اخلاص کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. تو نذیر کا معنی ڈرانے والا صرف نہیں، ایسا ڈرانے والا جس کا ڈرانا ہمدردی کے اوپر اور نصیحت کے اوپر اور خیر خواہی پر مبنی ہو. وَلَا تُسْأَلُ، سأل یسألو کا معنی سوال کرنا، پوچھنا. عن اصحاب الجحیم، اصحاب جمع صاحب کی، معنی والا، ساتھی، ہم نشین. الجحیم یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. دوزخ، جہنم، دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ. اب آیت کا ترجمہ یہ ہوا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے اہل جہنم کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا، اور آپ سے اہل جہنم کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کا ذکر کیا ہے. جب نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا تو مشرکین کی طرف سے ایک اعتراض سامنے آیا. یہی اعتراض یہودی اور عیسائی بھی اس سے پہلے کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہے اور اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا دستور اور ضابطہ متعین فرمایا، ہمیں کیا خبر آپ 40 دن تک وہاں پہ طور پہاڑ کے اوپر بیٹھے رہے، ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ خود ہی لکھتے رہے ہوں، لکھ کے جناب جو ہے وہ کتاب تیار کر لی، تختیوں کے اوپر لکھ کر اس کو مرتب کر لیا اور لا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ صاحب یہ اللہ کا کلام ہے. ہمیں کیا خبر کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس لیے ہم تو نہیں ماننے والے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے آ کر نہیں کہہ دے گا کہ واقعی یہ میری کتاب ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ، ہم تو ایمان لانے والے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی.
لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر چلے گئے، جو ان کے بڑے بڑے معززین اور ان کے سردار تھے، ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور ان کو بتایا لوگوں کو کہ واقعی موسیٰ میرے پیغمبر ہیں اور میں نے ہی ان کو تورات دی ہے۔ آگے سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کہا، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا، آگے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا ہمیں کیا خبر کہ یہ اللہ یا کوئی شیطان ہے، معاذ اللہ کوئی جن ہے، ہمارے سامنے آئے تو پتہ چلے کہ واقعی خدا ہے۔ اس گستاخی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوئی اور فوراً آسمان سے ایک کڑک اور ایک بجلی گری اور وہ 70 کے 70 وہیں پر مر گئے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ایک شے بتا کہ صاحب اللہ تعالیٰ خود آئے اور آ کر ہم سے بات کرے، یہ کیا درمیان میں جو ہے نا وہ واسطے آنا شروع ہو گئے، درمیان میں موسیٰ آ گئے، درمیان میں عیسیٰ آ گئے، درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ یہ درمیان میں جو واسطے ہیں نا، یہ واسطے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آ کر ہم سے براہ راست بات کرے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کلام کیا تو ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ہم اس سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری زبانیں ناپاک ہیں اور ہمارے دل گندے ہیں، ہماری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جسے دیکھنے کا اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، کوئی معجزہ ہی آ جائے، وہ معجزہ دیکھ کر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں صاحب یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے، انہوں نے اپنے پاس سے نہیں بنایا ہے۔ تو یا تو یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے، آمنے سامنے آ جائے، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر لے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر خود بیان کر دے کہ صاحب یہ میرے پیغمبر ہیں، تمہارے پاس ان کی معرفت میرے پیغامات پہنچا کریں گے، تم نے ان کے پیغامات کو تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے، ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر بھی بات بن جاتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم درجے میں اتنا تو ہو جائے نا کہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ آ جائے، اس معجزے کو دیکھ کر ہم یقین کر لیں کہ واقعتاً یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ہمارے لیے ان کی بات پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے لفظ استعمال فرمایا، اس لفظ کی گہرائی پر آپ غور کریں، وقال الذین لا يعلمون، کہتے وہ لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آ کر ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ ہمارے پاس کیوں نہیں لے کر آتا۔ کون لوگ کہتے ہیں؟ جو جانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ان مشرکین میں، ان یہودیوں میں، ان عیسائیوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے۔ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تو اس زمانے میں ایک علم کے اوپر یعنی ٹھیکیداری کا سلسلہ تھا، اجارہ داری کا سلسلہ تھا۔ وہ اجارہ داری جب اسلام کے ذریعے ختم ہوئی تبھی تو ان کو حسد پیدا ہوا، بغض اور عداوت پیدا ہوئی۔ تو بڑے بڑے اہل علم موجود تھے ان کے اندر، بڑے بڑے یعنی تورات کے علماء موجود تھے اور بڑے نامور لوگ اس زمانے کے اندر موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو جانتے نہیں۔ کیا مطلب؟ دوسرے لفظوں میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جو جاہل ہیں، لازمی بات ہے، جس کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا اس کو یہی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جاہل ہے اس بات سے۔ اگر کسی آدمی کو کوئی فن نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اس فن سے جاہل ہے، ناواقف ہے۔ کسی آدمی نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تو کہتے ہیں کہ جاہل ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جاہل قرار دیا اور ان کے اس قول کو جہالت قرار دیا۔ ایک تو وجہ واضح ہے، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کا یعنی اس کے ساتھ ہم کلام ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کا کسی انسان کے ساتھ ہم کلام ہونا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں ہی نہیں آ سکا، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر دی کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست آ کر ہم کلام ہو۔ یہ تو میں کہتا ہوں انبیاء کرام علیہم السلام کی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ان کے اوپر تجلی اور نظر کرم ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی ہمت کر لیا کرتے تھے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ طاقت پیدا کر دیا کرتا تھا۔ عام انسان کے تو بس کی بات نہیں ہے، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اگر نبی علیہ السلام کسی سواری کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ سواری اس وحی کے بوجھ سے یعنی اپنے آپ کو کھڑا رکھنے پر قادر نہیں ہوتی تھی، سواری بیٹھ جاتی تھی۔
حضرت زید بن ثابت کا واقعہ بھی یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کی یعنی ران کے اوپر، ان کی پاؤں کے اوپر جو ہے وہ ٹانگوں کے اوپر سر رکھا ہوا تھا اور آرام فرما رہے تھے. اتنی دیر میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میری ران ابھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اتنا بوجھ پڑا. وہ اونٹنی جس کے اوپر نبی علیہ السلام سواری فرمایا کرتے تھے، اگر اس حالت میں نبی اسلام پر وحی نازل ہونے لگتی، وہ اونٹنی برداشت نہیں کر پاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی. تو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ہمت عطا فرما دی تھی، طاقت عطا فرما دی تھی کہ نبی علیہ السلام اس بوجھ کو برداشت کر لیا کرتے تھے. عام انسان کے تو بس میں ہی نہیں ہے. اور پھر انسان اس چیز کے اوپر بھی غور کرے نا. میں اپنی ذات کے اوپر غور کرتا ہوں، ہم سب جو ہے وہ اپنے اپنے اوپر غور کریں. کیا ہماری زبان اس قابل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکیں؟ کیا ہمارے کان اس قابل ہیں؟ یہ تو دنیا کی گندی باتیں سنتے ہیں، یہ تو ہر وقت غلاظت سنتے ہیں. کیا ہمارے کان اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکے براہ راست، اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست باتیں کریں، درمیان میں کوئی بھی واسطہ نہ ہو؟ کیا ہماری آنکھیں اس قابل ہیں؟ یہ اتنی گندی اور غلیظ آنکھیں جن کے اندر غلاظت اور گندگی ہی بھری ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہمارے جسم کے اعضاء جو دن رات گناہوں کے نشے کے اندر ڈوبے ہوئے اور چور اور رچے بسے ہوئے، کیا یہ ہمارے اعضاء اس قابل ہیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہو سکے اور آمنا سامنا کر سکے؟ یہ تو پروردگار کی مہربانی ہے کہ نماز کی شکل میں ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع دے دیا اور قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں اپنے سے باتیں کرنے کا موقع عطا فرما دیا. یہ اس مالک کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہمارے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں. ہم تو 1,00,000 مرتبہ، وہ یعنی غالب نے تو 1,000 مرتبہ کہا تھا نا، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کہ میں مشک اور گلاب سے 1000 مرتبہ بھی جو ہے وہ اپنا منہ دھو لوں تو ابھی بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے. میں وہ غالب نے 1000 مرتبہ کہا تھا، میں 1,00,000 مرتبہ کہتا ہوں. 1,00,000 مرتبہ بھی مشک اور گلاب اور عنبر اور چنبیلی اور موتیے سے اپنے منہ کو دھو لیں، پھر بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ اللہ کا پاکیزہ نام لے سکیں. یہ تو مالک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کی اجازت دے دی. اگر پروردگار کہتا کہ صاحب میرا نام لینے کی اجازت تمہیں اس وقت ملے گی جب تم گناہوں سے پاک صاف ہو کر آؤ گے، مجھے بتائیں بنتا کیا؟ یہ تو اس مالک کی کرم نوازی ہے. اور پھر وہ یعنی ایک محاورہ ہے، چھوٹا منہ بڑی بات. انسان اپنی اوقات دیکھے، انسان اپنی اہمیت دیکھے، اپنا مقام اور مرتبہ دیکھے، زبان سے الفاظ نکالنے سے پہلے سوچ تو لے کہ میں کتنی بڑی فرمائش کر رہا ہوں، میں کتنی بڑی جسارت اور کتنی بڑی جرت کر رہا ہوں. باقی رہی یہ بات کہ او تأتینا آیا، کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ آئے. ایک معجزہ قد بینا الآیات، ہم نے تو بہت سارے معجزات بیان کر دی ہیں، بہت سارے معجزات نمایاں کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں. یہ ایک معجزے کے پیچھے پڑتے ہیں، ہم نے تو سینکڑوں معجزے دکھا دی ہیں. ایسے ایسے معجزات کے تاریخ ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے اور انسان کے بس میں نہیں ہے. اور سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کریم موجود ہے، اس کے علاوہ تو کسی اور دوسرے معجزے کی پیچھے ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی. ایسے عظیم اور ایسے عجیب معجزات ہم نے دکھا دیے. لیکن یہ معجزات، اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھا دیے، امت کے سامنے پیش فرما دیے، تو پھر یہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ صاحب کوئی معجزہ ہونا چاہیے، کوئی جو ہے وہ دلیل ہونی چاہیے، کوئی علامت ہونی چاہیے، کوئی نشانی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں معجزات تو ہم نے دکھائے ہیں، لیکن یہ فائدہ ان لوگوں کو دیتے لقوم یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان اور یقین کی نعمت موجود ہے اور ایمان کی شمع روشن ہے. فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے. اور جو لوگ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے سامنے 1,00,000 معجزات بھی رکھ دیے جائیں، وہ پھر یہی کہیں گے کہ صاحب کوئی معجزہ تو لے کر آئیں، کوئی نشانی اور کوئی دلیل تو لے کر آئیں. اپنی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے، پھر کیا کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زبردست جادو کیا، اس سے پہلے تو معاذ اللہ ایسا جادو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اس سے بڑا معجزہ اور کیا چاہیے؟ اور کتنے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جتنے معجزات لوگوں کو دکھائے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو ملا لیا جائے، پھر بھی نبی علیہ السلام کے معجزات کی تعداد ان سے زیادہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا. اور کتنے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی ہے، نہ ماننے والے کے لیے 1,00,000 بھی کافی نہیں ہے. اس لیے فرمایا یہ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے کوئی ایک معجزہ، دسیوں ہزاروں لاکھوں معجزات ہم نے دکھا دی ہیں، لیکن فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے لقوم یوقنون، جو یقین رکھنے والے ہیں. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے
ایک جملہ جو فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم، اس زمانے کے مشرکین اور یہودی اور عیسائی نبی علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم تو تب ایمان لے کر آئیں گے جب اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے آ کر کہے گا، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ آ جائے گا تب ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ کوئی انوکھی اور نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو کافر اور جو مشرک اور جو یہودی اور جو عیسائی گزر چکے ہیں دنیا کی مختلف یعنی قوموں میں اور مختلف زمانوں میں، تو وہ لوگ بھی ایسی فرمائشیں اور ایسے مطالبات کر چکے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نئی فرمائش نہیں آئی ہے، کوئی نیا مطالبہ نہیں آیا ہے، اس سے پہلے بھی لوگ انبیاء کرام علیہ السلام سے مطالبات اور فرمائشیں کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھو بات کیسی ہے کہ اس زمانے کے مشرکین اور یہودی وہی بات کہہ رہے ہیں جو اس زمانے کے یہودی اور مشرکین کہا کرتے تھے، جو مطالبہ وہ کیا کرتے تھے وہی مطالبہ یہ بھی کرتے ہیں۔ دیکھو آپس میں دلوں کی مشابہت کیسے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے دل ملتے ہیں کہ یعنی سینکڑوں ہزاروں سال درمیان میں حائل ہیں، اس کے باوجود جو بات سینکڑوں ہزاروں سال پہلے لوگ کہہ گئے تھے آج بھی لوگ وہی بات کہہ رہے ہیں، آج بھی ان کی زبانوں کے اوپر وہی الفاظ ہیں۔ ہم دنیاوی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اپنی معاشرتی زندگی کے اندر، اپنی ملکی اور قومی زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ بعض اوقات ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو پہلوں نے بھی وہی باتیں کہی ہیں، پہلے بھی وہی باتیں کہتے رہے، یہ بھی اب وہی باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ موجودہ حکومت کے، اس سے پچھلی حکومت کے، اس سے پچھلی حکومت کے جتنے بھی بیانات ہیں اخبارات کے اندر جو آتے ہیں، میڈیا کے اندر جو آتے ہیں، آپ اگر ان کا تجزیہ کریں، گزشتہ چند سالوں کے اخبارات نکال کر اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کے بیانات بعض اوقات الفاظ اور ٹون بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے، جو پہلے کہہ گئے بعد والے بھی وہی کہہ رہے ہیں، وہی الفاظ، وہی سوچ، وہی فہم، وہی فکر اور وہی خیالات جو دل کے اندر آ رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، کتنے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دل۔ پہلے زمانے کے یہودی اور عیسائی بھی کہتے رہے کہ صاحب کوئی معجزہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے آ کر ہم کلام ہو، آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا لا یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں، جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہ کرے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، لیکن اگر وہ اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا تو وہ اور جاہل دونوں ایک برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگلی آیت میں جو نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو برحق بھیجا ہے، یعنی آپ کا بھیجا جانا برحق ہے، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ بشیرن و نذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دے کر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نیک اعمال پر ایمان لانے والوں کو آپ بشارت دیتے ہیں جنت کی، بلند درجات کی اور اللہ کی رضامندی کی، اور جو لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، آپ انہیں آگاہ کر رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں، دیکھو یہ راستہ یعنی جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس راستے میں گہری کھائی ہے، گہرا گڑھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس گہرے گڑھے میں گر جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، جہنم کے گڑھے میں گرنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ نبی علیہ السلام لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو تم جس راستے کے اوپر جا رہے ہو وہ راستہ جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچانے والا نہیں ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا گیا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اہل جہنم کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ زیادہ فکر مند نہ ہو، آپ اس بات کی وجہ سے فکر مند نہ ہوں کہ لوگوں نے آپ کے دین کو کیوں قبول نہیں کیا۔ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے آپ کا دین کیوں قبول نہیں کیا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا دین لوگوں نے کیوں قبول نہیں کیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے پیغام پہنچا دینا، بس آپ پیغام پہنچا دیجئے، ماننا یا نہ ماننا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر مان لیا تو کامیاب ہو جائیں گے اور نہ مانا تو ناکام ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ ان سے منوائیں، بس آپ پیغام پہنچا دیں، اس پیغام پر عمل کرنا، اس کو قبول کرنا اور اس کو تسلیم کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے خوشخبریاں دی، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ڈرایا
تاکہ لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں، لوگ جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بشارتیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق ترغیب دی ہے اور بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں احکامات دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔